عبید اللہ ابن زیاد، جسے ابن مرجانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تفصیلی ویڈیو نہیں ملے گی، کیونکہ اس منحوس کے بارے میں یوٹیوب پر تفصیل سے ویڈیو موجود ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابن زیاد، جس کا مشہور نام ابن مرجانہ تھا، وہ ملعون کون تھا، کس کا بیٹا تھا اور اس کے کیا سنگین جرائم تھے، اور کربلا کا پہلا شہید کون تھا، کس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، نیز کو کس ملعون نے شہید کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، عبید اللہ ابن زیاد واقعہ عاشورہ کے موقع پر یزید کی جانب سے ولی تھا۔ اس سے پہلے وہ بصرہ میں ولی کی حیثیت سے تعینات تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب سفر کیا تو اس کی اطلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے امام علیہ السلام کی تحریک روکنے کے لیے بصرہ سے ہٹا کر اسے کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کربلا میں لشکر کشی اور اہل بیت سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اسے تمام مسلمانوں کے نزدیک منفور ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حفص اور اس کی ماں مرجانہ نامی ایک کنیز تھی، جس نے بعد میں ایک ایرانی شخص شیرویہ کے ساتھ شادی کی۔ عبید اللہ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی زبان بعض عربی الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھی۔ ابن زیاد کو ماں کی طرف سے طعنہ دیتے ہوئے ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، جو اس کی ناپاک پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا باپ زیاد بن ابیہ اموی کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو اسلامی علاقوں کی تحریکوں کو روکنے اور اپنی بے رحم طبیعت میں مشہور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا باپ بہت سخت طبیعت کا مالک تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے جبار کے نام سے بھی اسے منسوب کیا ہے۔ عبید اللہ کی ساری زندگی کے سیاسی عہدے کتابوں میں مذکور نہیں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کوفہ اور بصرہ میں حاکمیت کا قلمدان اموی حکومت نے اسے نہیں لیا تھا۔ معاویہ نے زیاد کے مرنے کے بعد اسے خراسان کا ولی مقرر کیا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرہ سے ہٹا دے، لیکن بصرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لیکن قیام امام حسین کے بعد اور امام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے کوفہ بھیجے جانے کے بعد، یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ بند کرنے کی شہرت کی بنا پر اسے کوفہ کا ولی مقرر کر دیا۔ یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، جب کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی کا اعلان کیا اور امام کا کوفہ آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن وہ جلد ہی حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش عبید اللہ ابن زیاد کا پہلا اقتدام تھا۔ عبید اللہ نے کوفہ میں آتے ہی لوگوں سے ایک خطاب کیا اور انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے بعد کہا، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کر کے انہیں دھوکے سے شہید کروا دیا اور کوفہ کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کروا دیے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس کی پوری زندگی عذاب میں گزری۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ نہ تو سو سکتا تھا اور نہ ہی بیٹھ سکتا تھا۔ پھر دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے خون کا ایک قطرہ اس کی ٹانگ پر گرا، جو اس کی پچھلی ساری زندگی ناسور بن گیا، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی تڑپتا رہتا تھا۔ پھر دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ مالک اشتر کے فرزند ابراہیم اشتر نے ایک جنگ میں اسے قتل کیا اور اس کا سر حضرت امیر مختار کے پاس بھجوا دیا۔